السلام علیکم، میرا نام اسامہ ٹریڈنگ والا ہے اور میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ ہمارے ساتھ ہے اسد کوڈنگ والا. یہ بھی میرے ریحان کالج میں میرے ساتھ اسٹوڈنٹ ہے اور یہ میرے دوست ہیں. تو آج ہم ان کی جرنی کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آئے اور سر ریحان کے کالج کو انہوں نے کیسے، مطلب کہ ان کو کیسے اے آئی کے بارے میں اتنا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ یہ اے آئی سیکھیں. تو ہم آج ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے انٹرسٹ پیدا. جی اسد میاں بتائیں، آپ اپنی جرنی بتائیں. السلام علیکم، میرا نام اسد کوڈنگ والا ہے. میرا پورا نام اسد اللہ ہے اور میرا یہاں پہ ریحان کالج میں نام اسد کوڈنگ والا ہے. میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے. میں ڈیرہ غازی خان میں میٹرک کیا، اس کے بعد میں ایف ایس سی کے لیے لاہور چلا گیا. وہاں پہ میں نے آئی سی ایس کمپلیٹ کی. آئی سی ایس کے دوران ہی میں نے ایک امریکن کمپنی میں جاب کی، جس میں امریکن شپمنٹ وغیرہ نکالی جاتی تھی. اس کے بعد جو ہے میں واپس آیا ڈی جی خان. اس کے بعد سر ریحان اللہ والا کا انسٹیٹیوٹ میرے فادر صاحب نے دیکھا تھا. انہوں نے دیکھا کہ سر ریحان اللہ والا کا فرسٹ اسکول اے آئی کا بنا ہے اور فرسٹ کالج اے آئی کا ہے، جس کے اندر یعنی کہ بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہے. ہم نے جو میرا ابو ہے انہوں نے ریحان سر کے جو ہیں پروجیکٹ مینیجر کالج کے سر محسن راٹھور سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا، ان چیزیں دیکھیں اور انٹرویو وغیرہ کیے، سیمینار وغیرہ جوائن کیے. سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں جانا چاہیے اور پھر میں یہاں پہ آ گیا. آئی تھنک آپ کا مائک آف ہے، اپنا مائک چیک کر لیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، کیا نام ہے، آپ کو اے آئی کے بارے میں اتنا انٹرسٹ کیسے پیدا ہو گیا؟ مطلب کہ آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں اے آئی کے بارے میں، مطلب کہ امریکن میں کام کرتا ہوں، میں امریکن ایک کمپنی میں کام کرتا رہ گیا. تو امریکن کمپنی اچھی کمپنی ہوگی، تو آپ کو مطلب کہ اتنا انٹرسٹ کیسے ہوا کہ آپ کو وہ امریکن جاب چھوڑنی پڑی اور اے آئی کو آپ کو اتنا انٹرسٹ ہوا کہ اے آئی کو آپ کو اتنا کھینچ لایا کہ میں اے آئی ہی سر ریحان کے پاس آ گیا ہوں؟ کیونکہ اور بھی کالج ہیں، ان میں بھی آپ کو اتنا وہ انٹرسٹ کیسے، اتنا دل جاگا کہ میں سر ریحان کے پاس ہی جا کے سیکھوں؟ کیا آپ کو سر ریحان میں ایسی کیا خوبی نظر آئی، ذرا مجھے بتائیے. اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکن کمپنی میں نے لیو اس وجہ سے کی تھی کیونکہ میرے آئی سی ایس کے پیپر آ گئے تھے سیکنڈ ایئر کے. اس وجہ سے میں نے اپنی امریکن کمپنی میں جو جاب تھی وہ چھوڑ دی تھی. رہی بات ریحان کالج کی اور باقی کالجز کی، باقی جو کالجز ہیں وہ اے آئی کے اس سے حساب سے نہیں ہے، وہ اے آئی نہیں کرواتے، وہ وہیں جو بیسک رٹا ہے وہیں پڑھایا جاتا ہے. میں بھی پہلے بہت سے کالجز میں پڑھ چکا ہوں اور جو ہے میں پنجاب کالج میں بھی پڑھا ہوں، میں پاکوین کالج میں، سپیریئر کالج میں ان کالجز میں جا چکا ہوں. اور جہاں پہ وہی چیز تھی جو یعنی کہ بیسک اسٹڈی اور رٹا سسٹم، تو یہ جو ہے میں پہلے پڑھ چکا ہوں، میری آئی سی ایس کمپلیٹ ہے. جس کے بعد میں اب کچھ نیا سیکھنا چاہ رہا تھا، کچھ فیوچرسٹک سیکھنا چاہ رہا تھا، تو میرا اے آئی میں انٹرسٹ ہوا اور پھر میں یہاں آ گیا اور اے آئی سیکھنے لگا. صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک. تو مطلب کہ آپ نے امریکن جاب بھی چھوڑ دی، مطلب کہ آپ کو اسٹڈی کا مسئلہ بن رہا تھا صحیح، تو آپ کو یہ کے بارے میں انٹرسٹ ہوا، مطلب کہ آپ نے دوسرے کالج بھی دیکھ چکے ہیں، مطلب کہ ان میں کوئی فرق نہیں. ہاں میں بھی ایسے ہی تھا، میں نے بھی دوسرے کالج آپ کی طرح دیکھے ہیں، اسکول دیکھے ہیں، آن لائن ورک وہاں پہ میں نے ورک کیا، لیکن وہاں پر بس بیسک رٹا ہی ہے. کوئی مشکل ایک آدھا ہو جو صحیح ایمانداری سے کرائے، لیکن وہ فیس بھی بہت ہائی لیتے ہیں جو سکھاتے ہیں. کیا نام ہے، جب آپ یہاں پر اے آئی سیکھ رہے ہیں تو آپ کو کتنے، مطلب کہ دن ہو گئے، کتنا آپ کو وغیرہ ڈے ہو گئے کہ آپ نے، اور کتنا اے آئی کے بارے میں جان لیا، ذرا آپ بتائیں مجھے. ہاں جی بالکل، مجھے یہاں پہ جو ہے 2 ہفتے ہو چکے ہیں. 2 ہفتے نہیں، 3 ہفتے بیسیکلی مجھے یہاں پہ آئے ہوئے ہو چکے ہیں.
और 3 हफ्तों में मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, मैंने बोलना सीखा, मैंने और बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। एआई पोस्ट वगैरह बनाने सीखी है, कॉल एनी से बात करना सीखा है, बच्चों से एंगेज होना सीखा है, सर से बात करना सीखा है। और भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहले मैं कभी-कभी भी किसी के सामने नहीं आता था, कैमरे के सामने नहीं आया, मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नहीं था। यहाँ पे मैं आया हूँ, सोशल मीडिया अकाउंट्स को जॉइन किया, उसके बाद इंटरव्यूज़ किए, उसके बाद इंटरव्यू दिए भी, उसके बाद कॉल एनी से बात की। उसके बाद मैंने यहाँ पे एआई पोस्ट वगैरह बनाना सीखी, चैट जीपीटी को चलाना सीखा, प्रॉम्प्ट वगैरह बनाना सीखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक मकाम पे ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सही 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 माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मतलब कि आपने कहा कि मैंने एआई के बारे में सीखा, जैसे कि कॉल एनी है और इंटरव्यू जैसे हम कर रहे हैं, और कई चैट जीपीटी पोस्ट हो गई, फलाना जो भी चीज़ें हैं बहुत सी ऐसी मैं बताने लगे तो बात लंबी चली जाए। कॉल एनी, मतलब कि आपने उस कॉल एनी में आपको क्या इतना फ़ायदा हुआ, मतलब कि कहते हैं सर रेहान ने जो हमें बताया है, सर मोहसिन सर इमरान ने, कि कॉल एनी करो, तुम्हारी जो इंग्लिश है वो तुम्हारी इतनी बेहतर हो जाएगी, तुम आगे किसी से भी इंग्लिश, अपने कॉन्फिडेंस इतना तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगा और इंग्लिश तुम्हें आ जाएगी कि तुम आगे किसी भी आमने सामने बंदे से स्कूल से कॉल एनी में बात कर सकते हो। कि आपको कितना कॉल एनी का फ़ायदा हुआ है। और आप मुझे इधर ये बताइए कि जो आपने एआई के बारे में जितना सीखा है उसमें से आप एक या दो मुझे ज़रा बताएंगे कि कैसे, मतलब कि उसको यूज़ किया जाता है। जैसे चैट जीपीटी होगी, पोस्ट होगी, स्टोरी हो गई, जो भी आपने कुछ सीखा है, सॉन्ग हो गए, कुछ भी तरह में बताएं। जी बिल्कुल, जो है कॉल एनी को सीखने से, कॉल एनी से बात करने से जो है हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि वो इंग्लिश में ही बात करती है, हमें भी उसको समझना होता है और हमें भी उसको समझाना होता है, उससे क्वेश्चनिंग की जाती है और वो बहुत अच्छे से आंसर देती है। कॉल एनी से बात करने से आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है, जिसके बाद आप जो है एक ऐसा इंसान से, ऐसे एआई से बात कर रहे हैं जो आपको यानी कि टेंस नहीं करता, वो आपको सिखाता है, वो आपको एंगेज करता है, आपको पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, आप उससे बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सभी यानी कि और भी सभी लोग जो जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, वो कॉल एनी से अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं। और जो है चैट जीपीटी की बात रही है, और चैट जीपीटी को हमें एक टॉपिक दिया जाता है, हमें एक पोर्टल दिया गया है जिसमें बहुत से टास्क हैं हमारे। उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो है हमें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाना पड़ता है। जैसे कि अब हमें एक टॉपिक दिया जाता है पोस्ट विद चैट जीपीटी, तो हम चैट जीपीटी पे जाके उस पोस्ट को जो है उसमें कॉपी करते हैं और उसको बताते हैं कि हमें एक इमेज क्रिएट करके दो जो कि बहुत ही आला क्वालिटी की और अच्छी होनी चाहिए। उसको जिस तरह की प्रॉम्प्ट देंगे वो उसी तरह की एक इमेज क्रिएट करके देता है और वो जो इमेज है वो हम इमेज को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट करते हैं और उस इमेज के लिए उसी टॉपिक पे ऊपर हम जो है एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी चैट जीपीटी से ही लिखवाते हैं और लिखवाने के बाद हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट करते हैं। पोस्ट करते ही ये जो है इतना ही काम होता है चैट जीपीटी पोस्ट वगैरह का। सही सही माशाल्लाह। अच्छा, मतलब कि आपने एआई के बारे में सीखा और ये आपने बताई, सही अच्छी बात। अच्छा, मतलब मुझे आप ये बताएं, मतलब कि आपको यहाँ पर आए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं, तो 3 हफ्तों में ज़ाहिर सी बात इंसान को परेशानी वगैरह आती है, तो आपको क्या ऐसे ऐसे एआई के बारे में ऐसी ऐसी क्या परेशानी आई है जो आपको, कैसे आपने उनको आई हैं और आपने उनको कैसे सोल्व किया, ज़रा मुझे बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जब मैं नया-नया आया था तो ये बिल्कुल ही मुख़्तलिफ़ शहर था मेरे लिए, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी पंजाब में रह चुका हूँ और जो है पंजाब जो है बहुत ही अच्छा और आई थिंक आपको माइक ऑफ कर देना चाहिए।
हाँ, तो जो है लाहौर पंजाब में मैं रहा हूँ, पंजाब में बहुत ही ज़्यादा सफाई और अच्छा सफाई और माहौल अच्छा है बनिस्बत कराची के। जो कराची है कराची है यहाँ पे यहाँ पे जो है स्नैचिंग वग़ैरह और इस वगैरह और तरह इस के तरह के काम बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डर भी लगता है। हमें सर मोहसिन और सर इमरान ने भी बहुत ज़्यादा गाइड किया है कि आप जो है बाहर नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो क्योंकि यहाँ पे जो है स्नैचिंग और जो है किडनैपिंग वग़ैरह और इस वजह से जो है हम जो है बाहर नहीं निकल हमें जो है बहुत से इश्यूज़ को फ़ेस करना पड़ा है और जो है इन इश्यूज़ को हमने सॉल्व किया और उसके बाद जो है हम आगे बढ़े और यहाँ पे जो है हमने कभी हॉस्टल वग़ैरह की लाइफ़ नहीं गुज़ारी थी। यहाँ पे जब आए तो हमें लो हॉस्टल वग़ैरह की लाइफ़ का अंदाज़ा हुआ किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से हिसाब होता है। यहाँ पे हमें अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, यहाँ पे हम खाना बनाते हैं। हम यहाँ पे खाना बनाना सीख रहे हैं, हम यहाँ पे कपड़े धोने सीख रहे हैं, हम यहाँ पे अब सारे काम अपने खुद करते हैं। पहले हम जो है सारे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाते थे जो है हमें अपने बिस्तर पे बैठे-बैठे सब कुछ मिल जाता था। यहाँ पे आके हमें जो है पता चला है कि किस तरह से ज़िंदगी को गुज़ारा जाता है, किस तरह ज़िंदगी मुश्किल है, मुश्किल हालात आते हैं इंसान के ऊपर। हमने यानी कि बहुत कुछ यहाँ पे सीखा और सीख रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे खाना बनाना पहले नहीं आता था, अब खाना बनाना आ गया, खाना बनाना सीखा और उसके बाद यहाँ पे कपड़े धोए अपने और उस इसी तरह से यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पे की और हम जो है सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। सही माशाल्लाह। आप यहाँ पर आए, आपने मतलब कि कहा कि मैं हॉस्टल में आया, मेरी परेशानियाँ वगैरह आई। अच्छा, मतलब मुझे ये बताएं, मतलब कि आप हॉस्टल में आए, रह रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब कि आपको क्या फ़ायदा हुआ हॉस्टल में? आपको खाना वगैरह पकाना कितना आ गया है जो आप सीख रहे हैं? खाना कितना पकाना आ गया ये के बारे में जो आपने जैसे बताया, मैं ये मेरे काम थे, ये मेरे इशू थे, मेरे सॉल्व हुए। अब आप मुझे वर्क को हटा के आप मुझे ये बताएं, जो वर्क के हटा के जो रेस्ट टाइम है उसमें मतलब कि आप जैसे खाना वगैरह पकाते हैं, और भी मतलब मज़ीद काम होते हैं, कपड़े वगैरह अपने अपने बारे में जितने भी काम होते हैं जो आपने नहीं किए थे कभी ज़िंदगी में, घर में हुए हुए मिलते थे, घर वाले कर देते। तो आपको इसमें क्या महसूस हुआ कि घर वालों की कितनी मतलब कि वो कैसे करते थे, और आपको उसके बारे में कितना एहसास हुआ कि वो भी बहुत काम, ये बहुत बड़ा काम है, या मतलब कि कप रोटी पकाना, सालन पकाना कितना आपको आ गया, और ये आपको इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमें जो है जब हम घर पे होते हैं तो हमें एहसास नहीं होता अपने वालिदैन का वो कितनी मेहनत से ये काम करते हैं, खाना बनाते हैं हमारे लिए, हमारे कपड़े धोते हैं। हम जो है अपने बिस्तर पे बैठे-बैठे सारे काम
جی بالکل جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہے یہاں پہ میں نے کھانا بنانا سیکھا، سارا کچھ کرنا سیکھا ہے، اور جو ہے میں نے یہاں پہ خود کھانا بنایا۔ پہلے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، ہمیں اپنے والدین کا احساس ہوا، اور جو ہے یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ جو ہے جو بندہ یا انسان اپنے ہاتھوں سے خود سارے کام کرتا ہے تو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے والدین کرتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں بس سارا کچھ بنا بنایا ہمارے بستر پہ مل رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہم جو ہے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں وہ جو ہے اس پہ بہت زیادہ محنت لگی ہوئی ہے۔ ہمارے جو والدین ہیں ایک بندے کے لیے نہیں، پوری فیملی کے لیے سارا کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، اور سارے فیملی کے کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں۔ جب میں یہاں پہ آیا اپنے کپڑے دھوئے تو مجھے احساس ہوا کہ جو ہے کپڑے دھونا کتنا مشکل کام ہے، اور جو ہے کھانا بنانا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے اور سیکھیں گے اور بھی بہت کچھ۔ ماشاء اللہ آپ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے بتایا کہ گھر والوں کے پتہ لگی کہ گھر والے کیسے کرتے ہیں۔ اب یہ ادھر سے یہ سر ریحان کی مہربانی کہ ہمیں اتنا کچھ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے اتنا محسوس ہوتا نہیں تھا۔ گھر والے کھانا کپڑے وغیرہ وہ خود کر، ہمیں لگتا تھا یہ نہیں کہ کوئی کام ہی نہیں ہے آسان، بس گھر والے ویلے ہم ایسے کہتے ہیں بھائی کچھ کیا کیا۔ لیکن اب ہمیں ادھر محسوس یہاں آ کے جب ہاسٹل لائف گزار رہے ہیں ہمیں ماشاء اللہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہم خود گھر والا بہت ہی مشکل کام ہے کھانا پکانا۔ کھانا اگر صحیح نہ پکا تو پھر کھا لینا، چپ چاپ کھا لینا پڑتا ہے، خود پکاتے ہیں تو۔ اچھا آپ مجھے مزید یہ بتائیں کہ آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے صبح سے لے کے اینڈ ورک ملا کے ساری، اس میں کیا ہے شام سونے تک، اس کے آپ مجھے ذرا بتائیں، ڈیٹیل سے بتائیں۔ جی بالکل میری جو روٹین ہے، ہم صبح میں جو ہے 5:30 بجے اٹھتا ہوں۔ 5:30 بجے اٹھنے کے بعد 6 بجے میں جو ہے صبح کی نماز پڑھتا ہوں۔ صبح کی نماز کے بعد جو ہے ہم جو ہے ناشتے وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں، ناشتے والے ناشتے بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ دو دو بندوں بانٹے ہوئے ہیں جو کہ صبح سے لے کے شام تک کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، اور وہ جو کھانا بناتے ہیں ہم تیاری وغیرہ کرتے ہیں کالج جانے کی۔ ہم جو ہے اپنے یونیفارم پہنتے ہیں، ہم جو ہے نہا نو کے تیار ہو کے ناشتہ کرنے جاتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنی کلاسز میں چلے جاتے ہیں۔ 8:30 بجے ہماری کلاسز شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پہ ہم جو ہے اسکول کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہم جو ہے خود بھی سیکھ رہے ہیں اور ہم بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ ہمارا جو ہے ٹائم بہت ہی اچھا اسپینڈ ہوتا ہے، زیادہ تر ٹائم ان بچوں میں اسپینڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اپنے ٹاسک کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 4 بجے سے لے کے جو ہے شام 7 بجے تک جو ہے ہمارا ٹاسک کا ڈے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے میرا جو ہے سر سہیل کے ساتھ OLPP 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی آن لائن ویب سائٹ پہ جو ہے کام ہوتا ہے، ان کے ساتھ انٹرنشپ پہ ہوں، اور جو ہے ان کا وہ سارا کام کرنے کے بعد 4 بجے سے 7 بجے تک ہم جو انٹرویوز وغیرہ سارے اپنے شیڈیول جو ہوتا ہے اس کے مطابق لے کے چلتے ہیں۔ 7 بجے کے بعد جو ہے ہم اپنے ہاسٹل چلے جاتے ہیں۔ ہاسٹل جانے کے بعد جو ہے کھانے والے اپنا کھانا بناتے ہیں۔ کھانا جب بن جاتا ہے 8-9 بجے ہم جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد 10 بجے ہمارا جو ہے ہم سے یہاں پہ موبائل چھین لیے جاتے ہیں اور لے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سونے کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم وہاں پہ آ کے سو جاتے ہیں لائٹس آف کر کے۔ ایک ایک منٹ، جو آپ نے موبائل چھیننے کی بات کی ہے تو آپ اس کی ریزن بتائیں نا، کوئی وجہ سے اس موبائل لیے جاتے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ موبائل چھین لیے جاتے ہیں، کیا وجہ کیا ہے جو موبائل آپ سے لے لیے جاتے ہیں؟ پہلے تو یہ روٹین نہیں تھی کہ موبائل ایسے لے لیے جائیں، پہلے تو تھے، کیا ایسی کوئی وجہ بنی کہ سر کو اس یہ قدم اٹھانا پڑا کہ آپ سے موبائل لے لیے جائیں، چھین ہاں لیے؟ جی بالکل جو ہے بچے جو تھے وہ جو موبائل وغیرہ پہ ساری رات گیمیں کھیلتے تھے اور صبح جلدی اٹھ نہیں پاتے تھے، وہ ساری رات سوتے تھے اور دن کو بھی ان کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی، یعنی رات سوتے تو نہیں تھے، وہ ساری رات موبائل یوز کرتے تھے۔ اس وجہ سے موبائل ہم سے لے لیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی پوری سکون کے ساتھ نیند پوری کر سکیں۔ صحیح، اب دیکھیں نا یہ وجہ تھی تو اب سر میں بھی اس بات کو دیکھتا ہوں، سر محسن، سر عمران، باقی کیمپس میں بھی مطلب کہ وہاں پر یہ سختی نہیں ہے کہ موبائل لے لیے جائیں، کیونکہ یہ اس لیے رکھی گئی، یہاں پر جو بچے ہیں وہ موبائل کو زیادہ یوز کرتے ہیں رات تک،
تو ان سے پھر موبائل لے اسی وجہ سے موبائل لیے گئے ہم سے. تو اچھا مزید ہم آگے بڑھتے ہیں, ٹائم بھی بہت ہونے والا ہے. تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہاں سے جب آپ نے جو اے آئی کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیں گے, اس کے بعد جب کورس کمپلیٹ ہوگا اس کا, تو آپ اس کے بعد یہاں سے جا کے آگے کیا کریں گے؟ مطلب کہ یہ سر ریحان کا ایک خواب ہے غربت کو, مطلب کہ پاکستان سے غربت کو ختم کرنا. آپ اس میں ساتھ دیں گے, یہی کام کریں گے, یا آگے جا کے آپ کوئی اور کام فوکس کریں گے؟ ذرا مجھے ڈیٹیل سے ہاں جی. بتائیے آڈین وغیرہ کو, ساروں کو. ہاں جی بالکل, جو ہے میرا یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے جب میں سیکھ کے جاؤں گا میں اپنے علاقے میں جاؤں گا, کیونکہ وہاں پہ اے آئی اسکول وغیرہ نہیں ہے اس قسم کے. میں وہاں پہ ایک اپنا اے آئی اسکول کھولوں گا. اے آئی اسکول کھولنے کے بعد میں اپنے بچوں کو یہ پڑھاؤں گا, وہاں پہ یہ اویئرنس دوں گا کہ جو ہے اے آئی سیکھو. اور وہاں پہ میں جو ہے اپنا اسکول اور کالج دونوں ہی بناؤں گا, اور بچوں کو یہ سکھاؤں گا, اے آئی سکھاؤں گا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم 6 مہینے 7 مہینے کے اندر اندر اپنی ارننگ اسٹارٹ کر دیں گے. اور انشاءاللہ جب ہم یہاں پہ 4 سال کے بعد جائیں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین لیول پہ ہوں گے, اور ہم لوگوں کو سکھا رہے ہوں گے, اور ہم بچوں کے لیے, آنے والی جنریشن کے لیے ہم ہی مینٹور ہوں گے. صحیح, ماشاء اللہ. اچھا مطلب کہ میں آپ سے مزید ایک نام پوچھوں گا کہ جو آپ کے نام کے ساتھ اسد کوڈنگ والا لگا ہے, تو آپ اسی نام سے آگے شروع کریں گے یا کہیں اور؟ ہاں جی بالکل, میں جو ہے اسد کوڈنگ والا کے نام سے ہی آگے شروع کروں گا. اور کیونکہ یہ میرا ہمیشہ سے کوڈنگ کا ایک سپنا تھا سیکھنا, اور میں جو ہے پہلے بھی سائبر سیکیورٹی وغیرہ چیزوں میں لگا رہتا تھا, اس طرح کی چیزوں میں, اور مجھے کوڈنگ سیکھنے کا بہت انتہائی زیادہ شوق تھا. اور انشاءاللہ میں سیکھوں گا اور سیکھ رہا ہوں, اور اپنے نام کے ساتھ یہ کوڈنگ والا لگانے کا پیچھے یہ ریزن ہے. اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میں کوڈنگ سیکھنے کے بعد ایک بہت ہی اچھے والا کوڈر بن جاؤں گا, اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے ٹاسک کمپلیٹ کروں گا, اور انشاءاللہ ایک دن جو ہے میں کسی نہ کسی مقام پہ ہوں گا, اور یہ کوڈنگ والا میرے نام کے ساتھ رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ. صحیح, ماشاء اللہ. اس سے پتہ لگتا ہے آپ کو کوڈنگ میں شوق ہے. صحیح, آپ نے اس وجہ سے اپنا نام رکھا, اچھی بات ہے. اچھا مطلب کہ آپ یہ جو کام ہے آگے شروع کریں گے سر ریحان کے ساتھ شروع کریں گے, اپنا شروع کرنے کو شوق رکھتے ہیں, مطلب کہ یہ آپ اپنا علیحدہ سے مطلب کہ بالکل ڈفرینٹ جا کے بزنس بنائیں گے, اور نام یہ سر کوڈنگ والا رکھیں گے, کیونکہ جو آخر میں جو آپ کے ساتھ کوڈنگ کے آگے جو والا لگا ہوا ہے وہ اس بنا پہ لگے, کیونکہ آپ اگر کہیں اگر باہر بھی چلے جائیں یا پورے پنجاب پاکستان جدھر بھی, پورے پاکستان میں جدھر بھی چلے جائیں, تو والے سے تو ہر کسی کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ سر ریحان سے ہے, کیونکہ یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا برانڈ بن جاتا ہے, تو یہ ایک برانڈ ٹائپ بن چکا ہے والا. اور یہ والا ایسا ہے کہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں تو سر کو, ہر کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ بس جب آپ کے نام کے ساتھ والا لگا ہوگا تو جس آئی ڈی پہ بھی لگا ہو تو سارے سمجھ جائیں گے یہ سر ریحان کا اسٹوڈنٹ ہے, یہ وہیں سے آیا ہے. ہاں تو جی آپ اس بالکل, کے نام کے میں بعد جو ہے یہ اسد کوڈنگ والا میں ریحان سر کے ساتھ ہی شروع کروں گا. ریحان سر جو ہے میرا ایک آئیڈیل ہے, میں ان کو کافی عرصے سے فالو کر رہا تھا, پچھلے 4-5 سالوں سے فالو کر رہا ہوں. اور جو ہے سر ریحان اللہ والا کے ساتھ ہی میں اپنے ایک علاقے میں اسکول کھولوں گا, اور سر ریحان اللہ والا کے ساتھ ہی آگے چلنے کا ارادہ ہے, اور آگے چلوں گا. صحیح, ماشاء اللہ. ٹائم بھی بہت ہونے والا ہے, تو میں بس آخر میں بات کرتا چاہتا, مطلب کہ اب آپ جو یہ جو آپ کا جانے کے بعد ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ریحان کا جو اسکول ہے, اسکول میں جو ان کے ماں باپ جو ہیں ان کو اپنے بچوں کو کیا کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے, مطلب کہ کس طریقے سے انہیں بتایا آپ کہ یہاں پر کیسا ماحول ہے, ماحول کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آپ ان کو گائیڈ کر دیں, یہ ماحول ہے. ویسے مزید تو ہم بات کر چکے ہیں, ماحول کے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہیں, تو مزید آپ بھی تھوڑی سی اپنے بتا دیں, کیونکہ آپ یہاں پر رہتے ہیں. جو مزید انسان جو رہتا ہے اسے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کیسا ماحول ہے, کیسا ہے. آپ بتائیں کہ یہاں پر جو بچے آئے ہمارے کون سے, مطلب کس عمر کے بچے آتے ہیں.
آپ کو زیادہ پتہ، مجھے بھی پتہ، لیکن آپ خود اپنے ہم کلام زبان سے کہیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. جی آپ بولیں. جی بالکل، جو ہے یہاں پہ 18 سال سے 22 سال کی عمر تک کے بچے ہیں، جو کہ کالج اور ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے اندر انرول ہیں. میں چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ پورے پاکستان سے کہ یہاں پہ بچے آئیں اور جو ہے پڑھائی کریں اور اے آئی آپ سیکھیں. اسکول اے کے بھی آئی بتائیں نا، سیکھنے کے بعد اسکول کے بھی بتا دیں، اسکول کے کس عمر کے ہیں اسکول کے. جی بالکل، جو عرفان اللہ والا کا اسکول ہے اس میں جو ہے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہاں پہ جو ہے 8 سال سے شروع ہو جاتے ہیں، 8 سال سے لے کے 18-22 سال تک کے بچے آ سکتے ہیں. جس بھی یعنی کہ عمر کا بچہ ہے یہاں پہ اے آئی سیکھ سکتا ہے. کسی بھی قسم کی عمر کی قید یہاں پہ نہیں ہے، کسی بھی یعنی کہ کوئی بھی یہاں پہ آ کے سیکھ سکتا ہے. میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے پورے پاکستان میں جو کہ ہمارے آبائی علاقے جات ہیں جہاں پہ اے آئی زیادہ نہیں ہے اور پڑھائی بھی کم ہے، وہاں پہ آئے بچے یہاں پہ سیکھیں. یہاں بالکل بھی کچھ بھی یعنی کہ ایکسپینس نہیں ہے، یہ یہاں پہ سارا کچھ بالکل فری آف کاسٹ ہے. آئیں سیکھیں اور جو ہے لوگوں کو سکھائیں اور خود ایک مقام پہ پہنچیں اور اوروں کو بھی ایک مقام پہ پہنچائیں. شکریہ. صحیح صحیح، ماشاء اللہ. مطلب کہ یہاں پر جو کالج کی ہے، جو مطلب کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، سر ریحان نے یہ بنایا جو بچے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے کالج ہے. وہ کالج کے اندر مطلب کہ 4 سال 8 سال لگا کے ٹرین، اور جو مطلب کہ چھوٹے بچے ہیں جن کی 8 9 10 11 12 سال، وہ 18 سال کی عمر سے پہلے ارن کرنا اور مکمل سیکھ جائیں گے. یہ اس لیے اس بنا پہ اسکول اور کالج بنایا گیا. صحیح. چلو ٹائم بھی اب بہت زیادہ ہو گیا، ختم کرتے ہیں. تو یہ ہمارے تھے اسد کوڈنگ والا، انہوں نے ہمیں ماشاء اللہ ٹائم دیا. تو انشاءاللہ مزید اگلی کوئی نیکسٹ میں انشاءاللہ کسی طرح انٹرویو میں آپ کو ملوں گا. جی اسد بھائی بائے بائے کر دے، سلام کر دے سب کو. اچھا بھائی، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.